اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، آپ لوگ ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ آنے والا مہینہ رمضان المقدس مہینہ ہے، جس مہینے میں مسلمان عقیدت مند طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف بھوکا ہی رہیں، بلکہ آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، آپ کی سوچ اور آپ کے ہاتھ پیر پاؤں سب کو روزہ رکھنا ہوتے ہیں۔ ان سب کو روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنی یعنی فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، روزے میرے لیے ہیں، میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ پھر افطاری کے ٹائم پر اللہ تعالی فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، روح زمین پر آپ دیکھیں افطاری ہونے کو چند منٹ باقی ہیں، لیکن روزے دار لوگوں کی حالت دیکھو، دن بھر روزے رکھنے کے باوجود افطاری کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری روزہ قبول فرمائے۔ کیا میں ان کی روزہ قبول کرے یا نہیں کرے؟ باقی جو ہے نا، ہم سب اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جو سفر کر رہا ہے، اب دیکھیے میں ایک ریسرچر کے تحت کہوں کہ وہ آدمی دیکھتا ہے جی اس کتاب میں اور اس کتاب میں، مثلاً یہ 10 دن کا معاملہ ہے، یہ 15 دن کا معاملہ ہے، اس میں ڈفرینس کیوں ہے کہ کتنے دن قیام کرے گا تو سفر، اور رمضان میں اگر وہ مستقل سفر کر رہا ہے تو اس کی کیا احکامات ہیں، کب وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا، اور اس کی قضا کیسے ہوگی؟ دیکھیں جو مسافر ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر تو 19 دن کا ذکر آیا ہے، جو سب سے مضبوط قول ہے وہ تو یہی ہے، لیکن عموماً جب ہم سفر میں روزے سے متعلق پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں تو سب کے سب لوگ مسافر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے، مثلاً آپ کراچی سے فیصل آباد اگر آئے ہیں سپوز 3 مہینے کے لیے، روزہ تو آپ کے لیے ایشو اس وقت ہے جب آپ کراچی سے فیصل آباد کا درمیانی سفر اختیار کر رہے ہیں، اچھا تو یقیناً وہ تو آپ مسافر ہی ہیں، کیونکہ مسلسل ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ کسی ایک جگہ تو آپ 19 دن کے لیے رک بھی نہیں رہے، تو اس دوران آپ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ 19 دن آپ کہہ رہے ہیں یہی رہے گا جی 19 دن، یعنی آپ 19 دن درمیانے سفر، جی درمیانہ جو سفر ہے وہ تو آپ ہے ہی مسافر ہے نا۔ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو 19 دن کے لیے آپ اگر کہیں جائیں نا، 19 دن سے زیادہ کے لیے، تو آپ وہاں پہ مقیم ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہاں پہ جب آپ پہنچ گئے وہاں تو آپ نے روزے رکھنے ہی ہے نا۔ میں راستے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تردد ہوتا ہے نا روزہ چھوڑنے والا، وہ تو راستے میں ہے نا، جب آپ سٹیبل کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، بھلے 5 دن کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں، مثلا میں یہاں سے 5 دن کے لیے کراچی چلا جاتا ہوں تو مجھے تردد تو یہاں سے کراچی پہنچنے میں، جب میں کراچی جا کے پہنچ گیا اپنے گھر میں 5 دن کے لیے ہوں، بھلے میں مسافر ہوں، میں چاہوں تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہوں، لیکن بعد میں بھی تو مجھے ہی رکھنے ہیں، تو مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، کیونکہ بعد میں تو مجھے بڑی تکلیف ہے رکھنے میں، اس وقت تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے، لیکن سفر کے دوران وہ مشقت والا کام ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سائبان کے ذریعے سایہ کیا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے، سب لوگ اس کی خدمت میں لگے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس نے تو روزہ رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا اس نے روزہ رکھ کے سب کو ایک تکلف میں ڈالا ہوا ہے، تو سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا۔ اچھا اس سے بعض لوگوں نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ حضور نے تو کنڈیم کیا، لیکن مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسافر بھی اور مریض روزہ جو ہے وہ موقوف کر سکتا ہے بعد کے دنوں کے لیے، تو کیا میں سفر میں روزہ پھر نہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک رخصت ہے، چاہو تو لے لو اور رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ سفر کس نوعیت کا، مثلا آج کل جو سفر ہے، میں آلموسٹ 15 سال تک ایک ایسے روٹ پہ سفر کرتا رہا ہوں، اسلام آباد سے جہلم اور جہلم سے اسلام آباد کے
میرے ہر رمضان کے 8 روزے تو سفر میں آتے تھے. اچھا. لیکن میں اگر وہ 8 چھوڑوں تو شوال میں تو مجھے ہی رکھنے ہیں. لیکن مجھے کیا تردد ہے, میں یہاں سے آئی ایس میں بیٹھتا ہوں, 2 گھنٹے بعد جا کے اتر جاتا تھا. وہ 2 گھنٹے کی تکلیف جو آج کل ایز سچ کوئی تکلیف نہیں جی ٹی روڈ کے اوپر, اور اگر ہے اس والے میں ہے جس سے ہم آئے ہیں, لیکن وہ اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپشنل ہے. آپ یہ بھی نہیں, آپ ایون اگر ہوائی جہاز کے ذریعے بھی سفر کرتے ہیں تب بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ شرعی حکم کوئی نہیں بدل سکتا, رکھ بھی سکتے ہیں. اچھا, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ساتھیوں نے روزہ رکھا ہوا, چند نے چھوڑ دیا. جب افطار کا وقت آیا تو جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو سارے لیٹ گئے, ان میں تو ہمت ہی نہ رہی, اور جو بغیر روزے والے تھے انہوں نے خیمے لگائے, ان کے افطار کا بندوبست کیا. اس میں نبی علیہ السلام نے ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لیں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر. اچھا, آپ نے روزہ رکھا, اس وقت تو بڑی ہمت سے رکھ لیا, بعد میں اندازہ ہو کہ یار میں تو یہ چلا ہی نہیں سکتا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو عصر کے وقت میں جا کے آپ نے اعلانیہ صحابہ کو جمع کیا اور یوں پیالہ فضا میں بلند کیا اور روزہ اپنا توڑ دیا عصر کے وقت, حالانکہ پیچھے 2.5-3 گھنٹے ہی رہ گئے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ سب لوگ روزہ توڑ دو, کیونکہ آگے جنگ ہونے والی تھی. مطلب یہ روزہ اگر نہ توڑتے انہوں نے کیا لڑنا تھا آگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ خیر ہے 2-2.5 گھنٹے ہم نکال ہی لیں گے تو روزہ ہم نہ ہی توڑے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا, پھر سب نے توڑ دیا روزہ. اچھا, اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مسافر نے اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لیا اور بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ میں نبھا نہیں سکوں گا تو وہ توڑ بھی دے, وہ توڑ سکتا ہے, اور کفارہ بھی کوئی نہیں, صرف 1 روزے کی قضا دے گا جو اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 60 روزے اس نے رکھنے ہیں. اس سفر میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش رکھی ہے. ٹھیک ہے, سنن نسائی میں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران رمضان کا مہینہ تھا, نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے رکھ لیا. نبی علیہ السلام نے قصر نماز پڑھی اور میں نے پوری نماز پڑھی. جب واپسی پہ ہم گھر پہنچے تو میں نے کہا یا رسول اللہ, میں نے تو نماز بھی پوری پڑھی, میں تو خیمے میں تھی, تو عورت میں تو جماعت واجب نہیں ہے, اور میں نے تو روزہ بھی رکھا آپ نے. تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ, تم نے بہت اچھا کام کیا, یعنی اگر تم چلا سکتی تھی تو, اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے, میں نے بھی اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھایا. یہ سنن نسائی کی حدیث اس بات پہ ثبوت ہے کہ روزہ دار اگر سفر میں روزہ رکھ لے تو اچھا کام ہے اگر وہ نبھا سکتا ہے, اور نماز بھی اگر پوری پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے. یہ قصر واجب نہیں ہے, آپشنل ہے. آپ قرآن میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر تم سفر میں قصر کر لو, البتہ قصر کریں تو زیادہ پریفریبل بہتر ہے. اچھا, یہاں پہ روزے سے اور سفر سے جڑے ہوئے 2 مسائل ہیں. مختلف مکاتب کلومیٹرز کو مختلف تعداد میں بتا رہے ہوتے ہیں, اصل معیار اور وہ تعین کیا ہے, کتنے کلومیٹرز ہے آج کے زمانے میں جہاں سفر ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو مسلم شریف میں ہے نا, وہ 3 فرسخ کا ذکر ہے جو 9 میل بنتے ہیں, عربک میل. یہ میل کا لفظ عربک سے انگلش میں گیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے, عربک سے انگریزی میں گیا تو یہ مائل بن گیا, کیونکہ پہلے ہم دنیا کو رول کرتے تھے تو ہمارے جو ٹرمز ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ نوٹیکل مائلز بنتے ہیں آلموسٹ 1.8 کلومیٹر. جو عربک مائل ہے نا وہ ہمارے آلموسٹ 1.8 یعنی 2 کلومیٹر راؤنڈ آف کر لیں تو یہ تقریباً 20 کلومیٹر. 20 کلومیٹر شہر سے باہر اگر آپ نکلے تو آپ مسافر ہیں. اچھا, شہر کی حدود سے باہر, ہاں, یا اپنے گھر سے باہر؟ نہیں, شہر کی حدود سے باہر, یہ شرط ہے. کراچی والا 3 گھنٹے بھی اندر گھومتا رہے وہ مسافر نہیں ہوگا, وہ فیسلٹی ویل نہیں کر سکتا. لیکن یورپ امریکہ میں اکثر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو سب ویز کے ذریعے روزانہ 25, 30, 40 کلومیٹر سفر کرتے ہیں, تو آپ روزانہ نمازیں قصر بھی پڑھیں, نمازیں جمع بھی کریں, اور روزہ بھی اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں, لیکن بعد میں تو آپ کو رکھنا پڑے گا. تو روزہ تو آپ رکھتے رہے, ظاہر ہے موسم بھی وہاں پہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن یہ فیسلٹی آپ کے پاس کتنی ہے کہ آپ روزانہ نمازوں کو جمع کریں, 2 زور اور 2 اثر اکٹھی پڑھ لیں, اور سنت بھی ہو جائے گی پوری, اور آپ کے لیے کتنی بڑی فیسلٹی ہے. تو آپ کو مسلم کی وہ حدیث یاد آ جائے گی کہ جو ابن عباس نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور اس میں کوئی تنگی باقی نہ رہے, نبی علیہ السلام نے اس لیے نمازوں کو جمع کیا. بے شک ایسا ہی ہے. یہ تو آپ نے سفر کی مسافت کو بتا دی ہے, کلومیٹرز بھی اندازاً پتہ لگ گیا. جی 20 کلومیٹر بہتر ہو گیا.
اب ایک انسان سفر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی میں کراچی کے دروازے پہ کھڑا ہوں، میں نے حیدرآباد یا فیصل آباد کی طرف آنا ہے، تو اس وقت جو نماز کا وقت ہے نا اس کو بھی قصر کروں گا، یا میں جب 20 سفر جاؤں گا اور 20 کلومیٹر کراس کر لوں گا تب مجھ پہ قصر؟ نہیں، جیسے ہی آپ نے اپنا شہر چھوڑ دیا نا، اچھا، تو آپ نے سفر کی کیٹیگری میں فال کر گئے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب واپس آتے تھے سفر سے تو صحابہ کہتے ہیں کہ کوفے کی باؤنڈری میں داخل ہونے سے پہلے ہم کوفے میں اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور حضرت علی کہتے تھے نمازیں یہیں پہ ہم قصر کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ باؤنڈری پہ پڑھتے تھے۔ یہ کوئی ایب والی چیز نہیں ہے۔ میں کئی بار جب اسلام آباد سے جیلم آتا ہوں تو میں جیلم کا جب وہ ایریا سٹارٹ ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہی نماز قصر ادا کر لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں مولا علی کی سنت پہ میں نے عمل کیا کہ آپ نے کوفے کے آپ کو گھر بھی نظر آ رہے ہوتے تھے، آپ کہتے تھے ہم اللہ کی فیسلٹی سے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ٹائم باقی بھی ہو تب بھی آپ یہ فیسلٹی ویل کر سکتے ہیں، باؤنڈری سے باہر ہے۔ ورنہ تو یہ ہو کہ ہم تو یہ مشورہ دیں کہ حضرت گھر پہنچ ہی گئے ہو تو پوری پڑھو، انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ مساجد بھی ایسی ہیں جہاں پہ چاہیں تو ویسے آپ قصر کر ہی نہیں سکتے، مسجد حرام کے بارے میں بھی ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سفر کے احکام تو جنرل ہے۔ اچھا، یہ مسجد الحرام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا متس مشہور ہے۔ ایک اتنی بڑی مت ہے کہ جی وہاں آپ نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دیکھیں بڑی مسجد ہے تو آپ نمازی کے آگے سے بھی گزر، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی علیہ السلام سترے کا حکم فرماتے، سترہ رکھنا تو ضروری ہے، تو وہاں پہ لوگ بے دھڑک نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ صرف ایک ایکسیپشن دی جا سکتی ہے کہ جو طواف کعبہ کرنے والے لوگ ہیں نا وہ آلریڈی ایک عبادت میں انوالو ہے، ان کی تو مجبوری ہے کہ انہوں نے وہ چکر کاٹنا ہے۔ اب جو نمازی ان کے آگے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا اور اس کے آگے سے طواف کعبہ والے گزر رہے ہیں، وہ نمازی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم تو جتنا عرصہ وہاں جب کبھی بھی گئے ہیں، میں تو اپنی وائف کو سامنے بٹھاتا تھا، پیچھے دو نفل پڑے جو طواف والے ہوتے تھے، پھر میں بیٹھ جاتا تھا سترہ بن کے۔ تو سترے کا تو آپ نے اہتمام خود کرنا ہے، اور یہ بھی غلط مشہور ہے کہ جی 2 صفوں کے بعد آپ گزر سکتے ہیں۔ اچھا، نہیں گزر سکتے۔ اگر 2 صفوں کے بعد گزر سکتے ہوتے تو نبی علیہ السلام سترے کا کیوں بتاتے؟ ایک ضعیف روایت ہے ابو داؤد میں، اس میں بھی الفاظ ہے کہ ایک شخص پتھر اٹھائے اور پورا زور لگا کے پھینکے، جتنی دور جا کے گرے اس کے آگے سے نمازی گزر سکتا ہے۔ تو پھر بھی یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود بھی کسی کام کی نہیں ہے، تو آپ نمازی کے آگے سے گزر ہی نہیں سکتے بغیر سترے۔ بہتر ہو گیا۔ تو گائز آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست اور بہت ہی دلکش ویڈیو تھے۔ ہمیں ایسے ویڈیو کو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ جو ہے نا بہت سارے ملا مذہب اسلام کو اتنی سخت کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا روزے رکھنے کو یا نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز میں گنجائش رکھی ہے۔ ہم جان بوجھ کر یعنی نماز قضا نہیں کر سکتے ہیں، جان بوجھ کر ہم روزہ نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسی سچویشن میں ہوتے، جنگی حالات میں ہو یا سفر میں ہو، یا آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ کی طبیعت ناساز ہو، تو اس صورت میں ہمیں روزہ نہیں رکھنا بہتر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو نا حدیث کے حوالے دیتے ہوئے، قرآنی آیات کی یعنی حوالے دیتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں ایک جنگ ہونے والے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے جا رہے تھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر مطلب کچھ سچویشن ہو تو ہم روزے نہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے روزے رکھا، کچھ لوگوں نے روزے نہیں رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، جن لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں میں ان سے ناراض ہوں گے، ان کو وہ لوگ جلدی سے روزہ توڑ دیں۔ تو ہمیں جو ہے نا روزے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو، یا آپ سفر میں ہو، یا آپ کوئی مشقت سے گزر رہا ہو، اس وقت ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔
اگر ہم روزے رکھ بھی لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے کی مانند ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی ظلم یا ظالم کو ظلم کو معاف برداشت نہیں کرتے اور ظالم کو معاف نہیں کرتے ہیں. تو ایسی حالات میں ہمیں روزہ نہیں رکھنا بھی چاہیے. انجینئر سب یہاں بتا رہے تھے، بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے بتا رہے تھے روزہ کن حالات میں ہمیں رکھنا چاہیے، کن حالات میں نہیں رکھنا چاہیے. تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی تقریر سنیں جو تعصب سے پاک ہو اور دین الہی کو مکمل طور پر عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہو. بہت سارے علماء اپنی عقائد دوسروں پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو نہ کوئی وہ لوگ نہ کوئی عربی کے حوالے دیتے ہیں، نہ کوئی حدیث کے حوالے دیتے ہیں اور نہ کوئی قرآن کے حوالے دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنی من گڑت کی کہانیاں سنا کر لوگوں کو اپنی اپنی عقائد کو لوگوں پر عائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ نگہبان.